زندگی اور امن و امان کا حق۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے، عمومی طور پہ بات کی تھی، اور اس سیشن میں ہم سب سے اہم جو حق ہے، انسانی حق، یعنی وہ زندہ رہنے کا حق ہے، اس حوالے سے کچھ اہم باتیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دیکھیں، زندگی کا حق یہ کسی بھی انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ حق نہ فراہم کیا جائے تو دنیا قائم نہیں رہ سکتی، انسانیت کی بقا ممکن نہیں۔ کسی بھی انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ملے۔ اب ہمارے دین نے اس کا لحاظ بہت رکھا۔ اب ہمارے دین نے اس کا لحاظ کس طرح رکھا؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین نے 5 بنیادوں کے ذریعے، ہمارے دین نے 5 چیزوں کے ذریعے خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھا۔ پہلی چیز، ہمارے دین نے منع کیا اس بات سے کہ کسی بھی جان کو بغیر حق قتل کیا جائے، جیسا کہ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی کسی بھی جان کو حق کے بغیر قتل کرنے سے ہمارے دین نے منع فرما دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دین نے قصاص کو قائم کیا۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے قتل کیا ہے یا کسی بندے نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو بعینہ ہی اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا۔ جیسے اگر ایک بندے نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس چیز سے ڈریں اور وہ انسانی جان کو ضائع نہ کریں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ہمارے دین نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے انسانی زندگی بچائی جاتی ہے ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کا حصول کیا جائے۔ مثال کے طور پہ دوائیاں ہو گئی، انسان بیمار ہے، اب اگر انسان دوائی نہیں لیتا یا اس طرح کے اپنا خیال نہیں رکھتا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہے، جان ضائع ہونے کا خطرہ۔ چوتھی چیز، ہمارے دین نے جو ابارشن ہے، اس طرح کے معاملات اس سے منع کیا۔ کیوں؟ اس سے انسانی جان کو خطرہ، انسانی جان ضائع ہو جاتی، خاص طور پہ جب اس کے اندر روح پھونک دی جائے۔ پانچویں چیز، ہمارے دین نے خودکشی سے منع فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ تو یہ بنیادی طور پہ پہلا حق ہے، یعنی زندگی کا حق، اور اس کو ہمارے دین نے 5 چیزوں سے، 5 احکامات سے محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے حق کی، وہ ہے حق الامان۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اب دوسرے بڑے حق کے بارے میں، اور وہ ہے امن کا حق، یعنی ہر بندے کے پاس، ہر انسان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ پرامن زندگی گزار سکے۔ اس کی اہمیت ہمیں دین میں کیسے پتہ چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت قرار دیا۔ سورہ قریش کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ ذات جو تمہیں بھوک کے وقت کھلاتی ہے اور تمہیں خوف کے وقت امن عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ اسی طریقے سے اس سے بھی پتہ چلا کہ ظاہر ہے اگر امن نہیں ہے تو دیکھیں بہت سے عبادات وہ بھی قائم نہیں کی جا سکتی۔ مساجد جو ہیں ان کو کس طریقے سے عبادت کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کب جائیں گے؟ اگر ان کو پتہ ہے، اگر ان کو یہ نہ ہو، یقین ہو کہ وہ پرامن طریقے سے رستے محفوظ ہیں اور وہ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ ہمیشہ خوف میں رہیں گے اپنے اعراض کے حوالے سے، اپنی جان و مال کے حوالے سے، اور معاشرہ پھر برقرار نہیں رہ سکے گا۔ کوئی بندہ بزنس، تجارت نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہمیشہ اس بات کا خوف ہوگا کہ شاید ان کے مال ہے اس کو لوٹ لیا جائے، اس طرح کے معاملات۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی معاشرے کے بقا کے لیے ضروری ہے امن۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شریعت نے کس طریقے سے امن کی حفاظت کی اور امن جیسے حق کو انسان تک پہنچایا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت نے دیکھیں حدود قائم کی، ان حدود کے ذریعے یعنی سزائیں رکھیں کہ وہ لوگ جو امن جیسے حق میں خلل پیدا کرتے ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ جیسے کوئی چوری کر لیتا ہے فار ایگزامپل، تو اس کے لیے شریعت کے اندر سزا موجود ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے ہر وہ دروازہ بند کیا جس کے ذریعے فساد پھیلتا ہے اور فتنہ برپا ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوه بالسيف۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی اجتماعی مسئلے کے اندر خلل پیدا کرتا ہے، فتنہ فساد پیدا کرتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے سزا کے لیے کہا کہ اس کو باقاعدہ تلوار سے مارو، یعنی جو اگر فتنہ فساد زمین کے اندر پھیلاتا ہے تو ایسے لوگوں کی سزا بڑی سخت رکھی گئی۔ اسی طریقے سے شریعت نے اس بات سے منع فرمایا، کسی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کو، کسی مسلمان کو ڈرائے کسی بھی طریقے سے۔ آپ نے فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يربع
مسلمن، یعنی کسی مسلمان کے لیے کوئی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو خوف میں مبتلا کرے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کہ شریعت نے اس بات کو حرام قرار دیا کہ کوئی بندہ کسی اسلحے سے کس کی طرف اشارہ کرے، کسی تلوار یا کسی نوکدار چیز سے کسی دوسرے کی طرف اشارہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سے منع فرمایا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی طرف کوئی تیز چیز یا کوئی نقصان دہ چیز یا کوئی اسلحہ ٹائپ چیز اس کا اشارہ نہ کرے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے وہ چلوا دے یا اس سے اس کو نقصان پہنچا دے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کس طریقے سے امن کو حاصل کیا جا سکتا کسی بھی معاشرے کے اندر۔ سب سے پہلی چیز تو ایمان باللہ، یعنی جو بندہ اللہ پر ایمان لائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت بجا لائے گا، وہ ظاہر ہے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا اور اس کی وجہ سے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ استقامت، دین پہ استقامت اختیار کرنے سے امن جیسی نعمت انسان کو ملتی ہے، جیسے کہ حدیث میں جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کے ذریعے امن جیسی نعمت جو ہے اس کا حصول کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، یعنی نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ انسان عدل حاصل کرتا ہے، انسان برے لوگوں کو روکتا ہے اور ایسے فساد کو بھی روک لیتا ہے جس کے ذریعے امن جیسی بڑی نعمت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث پہلے پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اور اللہ کی طرف سے عذاب مختلف صورتوں کا ہوتا ہے، اس میں فتنہ بھی ہوتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔